ایک بار چند طلباء تفریح کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ طبیعت موج پر تھی، وقت سہانا تھا، ہوا نشاط انگیز اور کیف آور تھی اور کام کچھ نہ تھا۔ یہ نوعمر طلباء خاموش کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ جاہل ملا دلچسپی کا اچھا ذریعہ اور فکرہ بازی، مذاق و تفریح طبع کے لیے بے حد موزوں تھا۔ چنانچہ ایک تیز ترار صاحبزادے نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، چچا میاں، آپ نے کون سے علوم پڑھے ہیں؟ ملا نے جواب دیا، میاں میں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ صاحبزادے نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، ارے آپ نے سائنس نہیں پڑھی؟ ملا نے کہا، میں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا۔ دوسرے صاحبزادے بولے، جیومیٹری اور الجبرا تو آپ ضرور جانتے ہوں گے۔ اب تیسرے صاحبزادے نے شوشہ چھوڑا، مگر آپ نے جغرافیہ اور ہسٹری تو پڑھی ہی ہوگی۔ ملا نے جواب دیا، سرکار یہ شہر کے نام ہیں یا آدمی کے؟ ملا کے اس جواب پر لڑکے اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکے اور انہوں نے کہکا لگایا۔ پھر انہوں نے پوچھا، چچا میاں تمہاری عمر کیا ہوگی؟ ملا نے بتایا، یہی کوئی 40 سال۔ لڑکوں نے کہا، آپ نے اپنی آدھی عمر برباد کی اور کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ ملا بیچارہ خفیف ہو کر رہ گیا اور چپ سادھ لی۔ قدرت کا تماشا دیکھیے کہ کشتی کچھ ہی دور گئی تھی کہ دریا میں طوفان آ گیا۔ موجیں منہ پھیلائے ہوئے بڑھ رہی تھی اور کشتی ہچکولے لے رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب ڈوبی تب ڈوبی۔ دریا کے سفر کا لڑکوں کا پہلا تجربہ تھا۔ ان کے اوسان خطا ہو گئے، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اب جاہل ملا کی باری آئی۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے منہ بنا کر پوچھا، بھیا تم نے کون کون سے علم پڑھے ہیں؟ لڑکے اس بھولے بالے ملا کا مقصد نہ سمجھ سکے اور کالج یا مدرسے میں پڑھے ہوئے علوم کی لمبی فہرست گنوانی شروع کر دی۔ اور جب وہ یہ بھاری بھرکم فہرست گنوا چکے، اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ٹھیک ہے یہ سب تو پڑھا، لیکن کیا تیراکی بھی سیکھی ہے؟ اگر خدا نخواستہ کشتی الٹ جائے تو کنارے کیسے پہنچو گے؟ لڑکوں میں کوئی بھی تیرنا نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے بہت افسوس کے ساتھ جواب دیا، چچا جان یہی ایک علم ہم سے رہ گیا ہے، ہم اسے نہیں سیکھ سکے۔ لڑکوں کا جواب سن کر ملا زور سے ہنسا اور کہا، میاں میں نے تو اپنی آدھی عمر کھوئی، مگر تم نے تو آج پوری عمر ڈبوئی، اس لیے کہ اس طوفان میں تمہارا پڑھا لکھا کام نہ آئے گا۔ آج تیراکی ہی تمہاری جان بچا سکتی ہے اور وہ تم جانتے ہی نہیں۔ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں جو بظاہر دنیا کی قسمت کے مالک بنے ہوئے ہیں، صورتحال یہی ہے کہ زندگی کا سفینہ گرداب میں ہے۔ دریا کی موجیں خون خوار ہیں، منہ پھیلائے ہوئے بڑھ رہی ہیں، ساحل دور ہے اور خطرہ قریب ہے، لیکن کشتی کے معزز اور لائق سواروں کو سب کچھ آتا ہے، مگر ملاحی کا فن اور تیراکی کا علم ہی نہیں آتا۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے، لیکن بھلے مانسوں، شریف، خدا شناسی اور انسانیت دوست انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا فن نہیں سیکھا۔